افسانہ محبت ہوئی تو کس سے؟ افسانہ نگار توصیف احمد۔ اس محبت کا ایک نیا روپ تو دیکھیے۔ ہو گئی ہمیں محبت ان برسات کے پانیوں میں، ڈوب گئے میں اور وہ اس آب ناگہانی میں۔ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اگر جس سے محبت ہو اور وہ ایک طوائف نکلے تو، جس کی زندگی میں آپ پہلے مرد نہ ہوں۔ توصیف احمد، 2024 جنوری تا فروری، کراچی، پاکستان۔ ٹپ 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 برسات کا پانی اپنا سر تال بکھیر رہا تھا۔ فرحان کو پہلے کبھی یہ بادل، یہ برسات، یہ پانی اور یہ مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اتنی پسند نہ آئی تھی۔ شاید یہ 2 ماہ پہلے اس حسینہ کے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا تھا، جب وہ افتاد میں اپنے مکان کے آگے گاڑی حرکت میں چھوڑتا دروازہ کھولتا اترا اور جلدی جلدی قدم اٹھانے لگا، بلکہ ابھی صرف سوچا ہی تھا کہ ابھی قدم اٹھاتا ہوں، اور ابھی قدم اٹھا بھی نہ پایا تھا کہ ایک حسن کی پرکالا اس سے ٹکرائی۔ کیا ہی کہنا تھا اس کے جسم کا، اس کا لمس، ہائے اللہ بچائے۔ فرحان بولا سوری، لیکن وہ مسکراتی اپنے رستے ہو لی۔ وہ تو چلی گئی، لیکن فرحان کے جسم میں اتھل پتھل مچا گئی تھی، اور آج جب برسات رقصاں تھی تو وہی حور اسے تڑپا رہی تھی۔ وہ ایک گدھے جسم کا مرد تھا، عمر یہی کچھ 21 برس ہوگی، مہینہ یہی کچھ اگست کا چل رہا تھا۔ ساون کے موسم کے آخری ایام کا مرحلہ تھا۔ وہ جھانگیاں پہنے مختلف آم چوستا برسات میں نہانے لگا۔ اچانک اسے کسی شور اور چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ زنانہ آوازیں تھیں۔ وہ اس کی پاداش میں چل پڑا۔ اس کے برابر والے مکان سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ان دونوں لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ ان کا لباس جو پانی سے شرابور تھا، کیا کہنا تھا اس شباب کا جو اس ناکوشش اور ناکافی لباس میں امٹ امٹ کر باہر آ رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھتا ہی رہا۔ اسے ان چند پلوں میں شاعر، گلوکار، سب کچھ بنا دیا تھا۔ وہ گانے، وہ شاعریاں، وہ جو پڑھ کر وہ کئی سالوں پہلے چھوڑ چکا تھا، برابر اسے اب
روائیں زباں ہو چکی تھیں۔ پھر رک گئی برسات بھی، چھپ گیا وہ شباب بھی۔ یہ اگلے دن کا واقعہ ہے جب وہ اپنے گھر سے کار نکال کر گھر سے باہر آیا۔ برابر والے مکان سے گزرنے لگا تو روک لیا گیا۔ اس کی مزملاہٹ کا یہ عالم تھا کہ وہ کچھ نہ بولا۔ وہ برابر میں آ بیٹھی اور کہا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، برسات کی وجہ سے سوچا کہ گاڑی تو ملنا ناممکن ہے، کیوں نہ آپ کو ہی تکلیف دے دیں۔ وہ بولا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ جہاں آپ لے جائیں۔ جواب ملا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شباب کو چھوئے، اس کا ہاتھ دبائے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ بالآخر وہ ایک جگہ گاڑی روک کر اس نے اپنے نادان دل اور اس خواہش کو عملی جامہ پہنایا۔ اب کر کے دل بہت گھبرا رہا تھا کہ وہ اس کے خون کی پیاسی ہو جائے گی۔ وہ نظریں بھی نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن اس لڑکی پر کوئی خفت کا اظہار نہ تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہاں چھوڑ دوں؟ اس نے راستہ بتایا۔ جب فرحان وہاں پہنچا تو دیکھا یہ ایک کوٹھا تھا۔ وہ ایک طوائف زادی تھی۔ وہ بازاروں میں ناچنے والی تھی، جو ہر شام کسی نہ کسی کا بستر گرم کرتی ہوگی۔ وہ بولی، بڑی مہربانی جی، میں روز شام یہیں ہوتی ہوں، اگر چاہو تو آ جانا، آپ سے آدھی رقم لوں گی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ اسے یہ گاڑی بھی وہی لگی جسے وہ ہر بار استعمال کرتا تھا۔ وہ گھر آیا اور آنسو گرم گرم پانیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ ان اشکوں کا ذائقہ اس رس جیسا تھا کہ جب فرحان نے اس کے ہونٹوں کو چوسا تھا، وہ رس ان مختلف آموں سے بھی بہت سہل تھا، بہت کانٹے دار۔ جو آم اس نے اس بارش میں چوسے تھے، وہ کس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس کی محبت ایک طوائف کے روپ میں تھی، ختم شد